السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے ایک بڑی ہی پتے کی بڑی ہی پیاری بات شیئر کرتی ہوں کہ جب ہم بچے کو چلنا سکھا رہے ہوتے ہیں نا تو اسے ایک جگہ کھڑا کر دیتے ہیں اور اس سے پھر ہم کچھ دور کے فاصلے پر خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ خود چل کر ہماری طرف آئے۔ بچہ اس وقت خود کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے، ڈرتا بھی ہے، ڈگمگاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، گرتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، لیکن ہم اس پورے پروسیس کے دوران اس سے دور رہتے ہیں، اتنا دور کہ وہ ہمیں پکڑے نہیں، وہ خود چل کے ہمارے پاس آئے۔ ہمیں معلوم کیوں ایسا ہم کرتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو چلنا سکھانے کے لیے اسے اس عمل سے گزارنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کئی دفعہ بچے کو ہم پکڑ کے اچھالتے ہیں، چھوٹے بچے کو اوپر کی طرف، تو جب ہم اوپر بچے کو اچھالتے ہیں بچہ بڑا خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، اسے وہاں اس وقت ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا ہوتا کہ میں نیچے گر جاؤں گا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بچے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ نیچے جو کھڑا ہوا میری ماں یا میرا باپ ہے وہ مجھے سنبھال لے گا، وہ مجھے پکڑ لے گا، وہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ اس لیے وہ بچہ اس چیز کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اس کو اس اوپر جانے میں بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے ماں یا میرا باپ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ حالانکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے اور گر بھی جائے، لیکن وہ پھر بھی اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دو بچے کی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ اب اس سے جو سبق ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اس سکھانے کے عمل کے دوران ہماری جو توجہ ہوتی ہے وہ ساری بچے کے اوپر ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں جب ہم اسے اچھالتے ہیں تو بھی ہم پورے الرٹ ہوتے ہیں کہ بچے کو ہم نے گرنے نہیں دینا۔ تو اس طرح سے ان مثالوں سے ہمیں ایک سبق مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جب اپنے بندے کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کو سنوارنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اسے اکیلا کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ اکیلا ہو جاتا ہے، سارے رشتوں سے وہ اکیلا ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ ویسے بھی انسان جس رشتے کے اوپر، جس چیز کے اوپر بہت زیادہ توکل کرنے لگ جاتا ہے، بہت زیادہ سہارا لینے لگ جاتا ہے، اس انسان کو وہیں سے چوٹ لگتی ہے۔ اور اس طرح کرتے کرتے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ کچھ سکھانا چاہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کندن بنانا چاہتے ہیں، اس کو اللہ پھر اکیلا کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ اکیلا ہو جاتا ہے تو پھر اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ خود مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس پوری صورتحال میں جب وہ تنہا بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، جب اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سب نے مجھے چھوڑ دیا، سب نے میرا دل دکھایا، تو اس حالت میں بندہ گھبراتا بھی ہے، پریشان بھی ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، زندگی جب کبھی آپ کو تنہا کر دے تو آپ یہ جان لیں کہ آپ اس وقت اللہ کی نظر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہیں اور وہ آپ کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ صرف اس کے اوپر اس بچے کی طرح توکل کرنا ہے کہ جس کو جب اچھالا جاتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ اچھالنے والا مجھے پکڑ لے گا، مجھے گرنے نہیں دے گا۔ اس طرح کا توکل جب ہم اللہ پر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی گرنے نہیں دیں گے، وہ ہمیں ہر مشکل میں تھام لیں گے۔ صرف کرنا یہ ہے کہ اس کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے اور بھروسہ کرتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھانا ہے، اور وہ سبق جو اللہ سکھانا چاہ رہے ہیں وہ سیکھنا ہے۔ سوچنا ہے کہ اللہ مجھے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں۔ اول تو وہ بات خود ہی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اگر سمجھ نہیں بھی آ رہی تب بھی اس بات کا یقین رکھیں کہ ضرور آپ کو، جب آپ ایسے حالات سے گزر رہے ہوں گے، مشکل حالات سے، جب آپ دنیا میں اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہے ہوں گے، آپ مشکل پریشانی سے گزر رہے ہوں گے، اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، اور وہ آپ کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں۔ وہ آپ کی ٹریننگ، وہ آپ اس وقت ایک ٹریننگ پروسیس سے گزر رہے ہیں،
اور ٹریننگ پروسیس آسان نہیں ہوتا، اس میں نئی نئی چیزیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں۔ کبھی آپ نے آرمی کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ دیکھیں تو وہ کتنے ہرڈلز ہوتے ہیں کہ جن میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ سارے ہرڈلز میں سے گزرنے کے بعد ایک کیڈٹ جو ہوتا ہے وہ ایک مکمل آفیسر بنتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ دارالامتحان ہے، یہاں ہم امتحان دینے آئے ہیں، تو امتحان دینے کے لیے ہمیں کچھ تیاری بھی کرنی پڑتی ہے، کچھ مشکلیں بھی آتی ہیں، اور ان میں ہم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ اور اس چیز کو جب ہم ذہن میں رکھیں گے کہ اس حالات میں کہ جب ہم بالکل اکیلے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے ہمارے اوپر، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور وہ ہمیں تھام لے گا، وہ ہمیں گرنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔